السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اردو انفو۔ دوستو، پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت کا، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرا مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر 70 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کر گئے تو یہی مقام آپ کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور نے سابق انبیاء کی امامت کروائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک عبادت گاہ بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کاف میم میں اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ویورز، رجان بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی اور بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 کاف میم میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 کاف میم میں ایران کے پہلے کسرا نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یو صدیق اور زرد باہل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 کاف میم میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 کاف میم میں رومی جنرل یوبسائی کا محاصر کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، لیکن ہیرود اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باز گزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد میں عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وان، ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینیا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر اس جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبود نہیں تھا، بلکہ
खंडर पड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से इन खंडरात पर एक मस्जिद तामीर हुई। एक कदीम सैय्यद आर्किल्फ ने भी एक सादा मस्जिद का जिक्र किया जो कि 670 ईस्वी में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बैतुल मुक़द्दस भी आया था। तकरीबन उस सादा सी तामीर के 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरदान ने 72 हिजरी 290 ईस्वी में मस्जिद अक्सा और कुबतुल सुखारा की बुनियाद उठाई। ये खलीफा कुबतुल सुखारा की तामीर ही मुकम्मल कर सका। मस्जिद अक्सा की तामीर का जो काम अधूरा रह गया था वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने मुकम्मल करवाया। वो मुकद्दस मकामात जिनकी बदौलत ये मुकद्दस शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के अकीदों का मरकज़ है। अक्सा बेशतर शहर की मशरकी पहाड़ी पर एक अहाता भी है जिसको मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी बैतुल लहम के नाम से पुकारते हैं। यह बैतुल मुक़द्दस का मुक़द्दस तरीन हिस्सा है। डॉक्टर बर्कले के बयान के मुताबिक हरम शरीफ 35 एकड़ पर मुश्तमिल है। मस्जिद अक्सा और कुबतुल सुखारा इसी हरम में है। हरम में जगह जगह बुलंद मकामात हैं जिन्हें मुसलमान महराब कहते हैं और इनके सामने नवाफिल अदा करते हैं। हरम शरीफ में 4 हौज़ वज़ू के लिए और 5 मिंबर वाज़ैन के लिए हैं। मस्तूरात के लिए 3 मकसूरे हैं। अंदरूनी बैरूनी दरवाज़ों की तादाद 50 है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे द उर्दू इन्फो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द उर्दू इन्फो।